ارض پاک کو عام دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن، بلوچستان کے ضلع یوب میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، مزید 3 بھارتی سپانسرڈ خوارج ہلاک، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، 4 روز سے جاری آپریشن میں ہلاک خوارج کی تعداد 50 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق فورسز ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے امن و استحکام اور ترقی کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ اور خیبر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ، قبائلی عمائدین کا شدت پسندوں کے ساتھ ہونے والا جرگہ ناکام، فتنہ الخوارج نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق خیبر اور باجوڑ میں 600 سے زائد دہشت گرد موجود ہیں۔ باجوڑ میں 40,000 سے زائد افراد علاقہ چھوڑ چکے۔ پاکستان کے دشمن عالمی امن کے دشمن، امریکہ بھی مان گیا۔ BLA کے بعد مجید بریگیڈ کو بھی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ دھرتی کے غداروں، مودی کے اعلی کاروں کے گرد شکنجہ مزید سخت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مجید بریگیڈ جعفر ایکسپریس اور گوادر پورٹ سمیت کئی حملوں میں ملوث۔ کراچی ایئرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری بھی BLA نے قبول کی۔ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کے دہشت گردی کے خلاف عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی تنظیموں کی نامزدگی دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے مقدمہ پیش کرنے کا کریڈٹ وفاقی حکومت اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا امریکی فیصلے کا خیر مقدم، کہا دہشت گرد گروپوں نے طویل عرصے سے نسلی اور حقوق کی جھوٹی آڑ میں بے گناہوں کا خون بہایا، دنیا کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ وزیر مملکت طلال چودھری بولے بھارتی پراکسیز پر پابندی پاکستان کی جیت اور کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ کلبھوشن اور دیگر کے خلاف جو شواہد دیے وہ آج ثابت ہو گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دوبارہ دورہ امریکہ سے دنیا حیران، پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی بہتری سے سب پریشان۔ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی، موجودہ صورتحال میں بھارت کو شدید دھچکا پہنچا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ، لکھا پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ بڑھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت سیز فائر کا کریڈٹ لے لیا، کہا پاکستان اور بھارت سمیت دنیا میں 5 جنگیں رکوا چکے، روس یوکرین مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یوکرین کے کچھ علاقے واپس لینے کی کوشش کریں گے۔ امریکی صدر کو جمعے کو روسی ہم منصب سے مثبت بات چیت کی امید۔ بھارت مغربی دریاؤں کے پانی کو پاکستان کے استعمال کے لیے چھوڑے، انڈیا زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کا مجاز نہیں، فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے۔ سنتاس معاہدے کی تشریح پر عالمی ثالث عدالت کا فیصلہ ویب سائٹ پر جاری، پاکستان کا خیر مقدم، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فیصلہ پاکستان کے تاریخی موقف کی تائید ہے۔ پاکستان معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، توقع ہے کہ بھارت بھی فوری طور پر اس پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرے گا اور فیصلے کو اس کی روح کے مطابق نافذ کرے گا۔ بھارت کی آبی جارحیت سیلاب کی پیش کی اطلاع کے معاہدے سے بھی پھر گیا، دریائے ستلج میں بغیر اطلاع کے سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ قصور میں گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 51,000 کیوسک تک پہنچ گیا، دریا میں نچلے درجے کا سیلاب، اطراف کی بستیوں کو خطرہ، متعلقہ محکمے ہائی الرٹ، آئندہ 24 گھنٹوں میں پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات میں اہم پیش رفت، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم۔ عدالت نے چاروں مجرموں کو گزشتہ روز 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، سزا یافتہ مجرموں کے جیل وارنٹ بھی جاری۔ 9 مئی مقدمات میں بانی تحریک انصاف کی ضمانت کی اپیلیں، سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو قانونی سوالات پر تیاری کا حکم، ضمانت کیس میں حتمی آبزرویشن دی جا سکتی ہے، عدالت کوئی ایسی فائنڈنگ نہیں دے گی جس سے کوئی متاثر ہو، چیف جسٹس کے ریمارکس، سماعت 19 اگست تک ملتوی۔ سزائیں نامنظور، تحریک انصاف نے فیصلہ مسترد کر دیا، عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا چیف جسٹس سے 9 مئی واقعات پر کمیشن بنانے کا مطالبہ،
اسد قیصر نے کہا اب عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا، موجودہ پارلیمنٹ بھی ربر اسٹیمپ بن چکی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ دلچسپی کے مختلف امور اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ عبدالعلیم خان نے کہا مشترکہ چیمبر آف کامرس مثبت اقدام ہے، دونوں ممالک زمینی رابطوں سے تجارت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ سرکاری معاہدوں میں بدعنوانی اور عوامی عہدوں کا غلط استعمال روکا جائے، IMF کرپشن کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور، سیاسی طور پر بااثر افراد کی نشاندہی کے لیے جامع ڈیٹا تک رسائی محدود، چھوٹے اداروں میں خودکار اسکریننگ ٹولز موجود ہی نہیں، مالیاتی ادارے کی کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ مشن کی رپورٹ مسودہ پاکستان کے ساتھ شیئر، کرپشن کے خلاف اسٹیٹ بینک، SECP اور FBR کے بعض اقدامات کی تعریف۔ 5 ملک پاکستان کے کروڑوں ڈالرز کے مقروض، سری لنکا، بنگلہ دیش، عراق، سوڈان اور گینی بساؤ شامل۔ حکومت پاکستان 30 کروڑ 45 لاکھ ڈالرز ریکور کرنے میں ناکام۔ عراق کے ذمے سب سے زیادہ 23 کروڑ 13 لاکھ ڈالرز واجب العطا۔ آڈٹ حکام کے مطابق پاکستان نے 80 اور 90 کی دہائی میں ایکسپورٹ کریڈٹ دیا تھا۔ راولپنڈی میں جائیداد کے تنازع پر باپ اور 2 بہنوں کا قتل، مقدمہ درج، مقتولہ انجم زہرا کے شوہر کی مدعیت میں FIR کا اندراج، بہن کا اپنے بھائیوں سے زمین کا تنازع چل رہا تھا، ملزم نے اپنے بھائیوں کی ایما پر قتل کیا، مقدمے کا متن۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، الزیتون کے علاقے میں بمباری، مزید 12 فلسطینی شہید ہو گئے، 2 روز میں 82 شہادتیں، بھوک سے بھی مزید 5 افراد جان سے گئے۔ میڈیا کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں شہید الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر انس الشریف کو آنسوؤں اور سسکیوں میں سپرد خاک کیا گیا۔ جنازوں میں رقت آمیز مناظر نے دل دہلا دیے۔ دوحہ ہیڈ آفس میں شہداء کو خراج عقیدت۔ 2 بڑی طاقتوں کے درمیان نئی تجارتی جنگ نومبر تک ٹل گئی، امریکہ نے چینی مصنوعات پر ٹیرف میں نرمی کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کر دی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، چین کا بھی اضافی 10% ٹیرف برقرار رکھنے کا اعلان۔ ون ڈے سیریز ہوگی کس کے نام؟ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان فیصلہ کن میچ آج شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ پہلے میچ میں پاکستان 5 وکٹوں سے جیتا، دوسرے میں میزبان ٹیم کامیاب رہی۔ پاکستان کے محمد آصف ورلڈ گیمز کے سنوکر ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے، آصف نے کوارٹر فائنل میں برطانیہ کے زیک کاسکر کو 2-0 سے شکست دی۔ 8 سال کی محبت کے بعد اسٹار فٹ بالر رونالڈو نے گرل فرینڈ جارجینا روڈرگز سے منگنی کر لی، انگوٹھی کی تصویر شیئر۔ دونوں کے 2 بچے ہیں، جارجینا رونالڈو کے 3 بچے بھی پال رہی ہیں۔ ملک بھر میں آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں عروج پر، سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری، منڈی بہاؤدین میں ہارس ریلی، سبز پگڑیاں پہنے گھڑ سوار مرکز نگاہ، گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب، شاندار آتش بازی نے آسمان رنگین بنا دیا، عاطف اسلم کی خوبصورت پرفارمنس نے میلہ لوٹ لیا۔